احترام دوستو، اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ پیدا فرمایا۔ کائنات کے اندر ہمیں جو چیز بھی نظر آتی ہے وہ سب کے سب میرے اللہ کی تخلیق ہے۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں اور ہم سب کے سب اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات خالق ہے، وہ اپنی تمام کے تمام صفات کے اندر کامل ہے۔ ہم مخلوق ہیں، ہماری تمام صفات ناقص ہیں، ہم کامل نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کامل ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ ہمیں آنکھ کی نعمت عطا کی، کان کی نعمت عطا کی، ہاتھ کی نعمت عطا کی، لیکن یہ تمام کے تمام نعمتیں ہماری ناقص ہیں۔ ہم اپنی آنکھ کے ذریعے سے اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے سامنے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اگر ہم دائیں جانب دیکھ رہے ہیں تو ہم بائیں جانب نہیں دیکھ سکتے، بائیں جانب دیکھ رہے ہیں تو دائیں جانب نہیں دیکھ سکتے، جبکہ میرے اللہ کی تمام صفات وہ کامل ہیں۔ میرا اللہ کالے رنگ کی رات ہو، کالے رنگ کا پہاڑ ہو اور اس کے اوپر چلنے والی کالے رنگ کی چھوٹی سی چیونٹی ہو، میرا اللہ اس چیونٹی کے پاؤں کو بھی دیکھتا ہے کہ یہ کیسے چل رہی ہے۔ صفات کامل ہے نا۔ ہم اگر سننے لگیں، ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوں، ہم فون پہ بات کر رہے ہوں، دوسرے دو آدمی بیٹھ کر گپ شپ لگانا شروع کر دیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ عموماً ہم انہیں کہتے ہیں یار تھوڑا صبر کرو، میں کال تو سن لوں۔ ہم دو آدمیوں کی موجودگی میں تیسرے کی بات نہیں سن سکتے۔ اور میرے اللہ کی صفات سننے والی کتنی کامل ہیں کہ پوری کائنات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جتنے بھی انسان دنیا کے اندر آنے ہیں، سب بیک وقت اکٹھے ایک آواز کے اندر ہو کر میرے رب کو پکارے۔ میرا رب ہر ایک کی پکار کو الگ الگ سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ میرا اللہ صفات کمالیہ رکھتا ہے، ہم صفات کامل نہیں رکھتے، ہم مخلوق ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کر کے ہم سے زندگی گزارنے کا جو تقاضا کیا ہے، وہ تقاضا کیا ہے کہ اے انسانو، میں نے تمہیں پیدا کیا تو تم اپنی زندگی دین اسلام کے مطابق گزارو، اسلام کے مطابق گزارو۔ اور پھر صرف یہ تقاضا نہیں کیا بلکہ اس کا حکم دیا واضح طور پر، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، اکڑے نہیں، اپنے آپ کو بالکل جھکا دے، سر تسلیم خم کر دے۔ رب کا حکم جہاں پر آئے اپنے سر کو جھکا دے کہ اس کے آگے میری ہمت نہیں ہے بات کرنے کی، میرے اللہ نے جیسے فرما دیا بس میں ویسے ہی کروں گا، یہ کرنا شروع کر دے۔ اسی کو مسلمان کہتے ہیں، اسی کو اسلام کے احکام پر عمل کرنے والا کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، میرے اللہ نے انسان کو جو جسم عطا کیا، اس کے اندر مختلف قسم کے اعضاء عطا کیے، ہر ایک عضو دوسرے عضو کا متضاد ہے۔ اب دیکھیے، ہمیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ہاتھ عطا کیے، پاؤں عطا کیے، منہ عطا کیا، ہر ایک عضو دوسرے کی ضد ہے۔ ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، میرے اللہ نے ہمیں ہماری آنکھ کو دیکھنے کی صلاحیت دی۔ مجھے بتائیے کہ ہمارے جسم کے اندر کوئی اور ایسا عضو ہے جس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہو؟ ہے جی کوئی اور ایسا عضو؟ نہیں ہے نا۔ آنکھ کو جو صلاحیت میرے اللہ نے دی وہ کسی اور عضو کے اندر نہیں۔ کان کو سننے کی صلاحیت دی وہ ہمارے جسم کے کسی اور عضو کے اندر نہیں۔ پاؤں کے اندر چلنے کی صلاحیت ہے کسی اور عضو کے اندر نہیں۔ ناک کے اندر سونگھنے کی صلاحیت ہے کسی اور عضو کے اندر نہیں۔ ہر ایک دوسرے کی ضد ہے، لیکن ان تمام ضدین کے مجموعے میں میرے اللہ نے ایک ایسی چیز انسان کے بدن کے اندر رکھ دی
کہ ہر ایک عضو دوسرے کا محتاج ہو گیا۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہمارے بدن کے اندر میرے اللہ نے روح رکھی ہے۔ یہ روح ایک ایسی چیز ہے جس نے آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں سب کے تمام کو ایک دوسرے کو محتاج بنا دیا۔ کیسے؟ اب دیکھیں، ہمارے سر کے اندر اگر درد ہو، ہم ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیں، پاؤں سے چل کر جائیں گے نا؟ کیا کبھی پاؤں ایسے کہتا ہے جی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ سر کا مسئلہ ہے، سر کو درد ہے، پاؤں چل کے نہیں جاتا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ ہمارے ہاتھ کے اندر انگلی کے اوپر اگر ضرب لگ جائے، کٹ جائے، یہ چھری کے ذریعے سے کٹ لگ جائے، چوٹ لگ جائے، آنسو کہاں سے نکلتا ہے؟ آنکھ سے نکلتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آنکھ کبھی یہ کہے جی انگلی کا مسئلہ ہے، میں کیوں روں؟ ہمارے سر کے اوپر اگر کوئی ضرب لگانے لگ رہا ہے، مارنے لگ رہے ہیں، بچانے کے لیے ہم اپنے ہاتھ اوپر کرتے ہیں۔ کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ سر کا مسئلہ ہے، ہاتھ کہے میں کیوں اوپر اٹھوں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے اللہ نے تمام اعضاء کو ایک دوسرے کی ضد بنا کر درمیان میں ایک چیز پیدا کی، وہ چیز روح تھی جس کے ذریعے سے تمام اعضاء کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑا، اور تمام اعضاء ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ سر میں درد ہو تو پاؤں کے ذریعے چل کر ڈاکٹر پہ جاتے ہیں، ہاتھ پہ چوٹ لگے تو آنکھ سے آنسو نکلتا ہے۔ یہ روح پورے بدن کے تمام اعضاء کا تعلق جوڑتی ہے۔ اگر یہ روح بدن سے نکل جائے پھر انسان کے اوپر جو مرضی کرتے رہو، کبھی تکلیف ہوتی نہیں ہے۔ انسان کے بدن سے اگر روح نکل جائے، اس کا ہاتھ کاٹو، پاؤں کاٹو، زبان کھینچو، کوئی اس کو فرق پڑتا ہے؟ کبھی نہیں۔ بالکل اسی طرح میرے اللہ نے ہمیں جو گھر عطا کیا ہے، ہمیں جو معاشرہ عطا کیا ہے، اس میں بھی ہم سب کے سب افراد مختلف قسم کی ضدیں ہوتے ہیں۔ ایک گھر کے اندر گھر کا سربراہ باپ ہوتا ہے، اس کے بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، بھائی ہوتے ہیں، ماں ہوتی ہے، ہر ایک کی حیثیت الگ الگ۔ جو باپ کی حیثیت ہے وہ ماں کی نہیں ہو سکتی، جو ماں کی حیثیت ہے وہ باپ کی نہیں ہو سکتی، جو باپ کی حیثیت ہے وہ بیٹے کی نہیں ہو سکتی، جو بیٹے کی حیثیت ہے وہ چاچا کی نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک کی حیثیت الگ الگ، لیکن تمام کو ایک چیز جمع کرنے والی ہے، اور وہ جمع کرنے والی چیز دین اسلام ہے۔ اگر گھر کے اندر دین ہوگا، اسلام ہوگا، پیغمبر کی تعلیمات ہوں گی، رب کا قرآن کے مطابق، احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو خدا کی قسم یہ گھر محبت کا گہوارہ بن جائے گا، یہ معاشرہ محبت کا گہوارہ بن جائے گا۔ یہی گھر کے اندر ایک بھائی کو تکلیف ہوگی تو گھرانہ پورا تڑپ اٹھے گا، باپ کو تکلیف ہوگی تو پورا گھرانہ تڑپے گا، ماں کو تکلیف ہوگی تو پورا گھرانہ تڑپے گا۔ جس طرح بدن سے روح نکل جائے، پھر بدن کے کسی حصے کو کاٹو، بدن کو تکلیف نہیں۔ اگر گھر کے اندر سے دین نکل گیا، اسلام نکل گیا، پیغمبر کی تعلیمات نکل گئی، پھر گھر کا ایک ایک فرد دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں کیا کرتا۔ آپ دیکھ لیں مغرب کے معاشرے کے اندر یا ان علاقوں کے اندر جہاں پر دین اسلام پر عمل نہیں ہوتا، وہاں بیٹی کو ماں کی، بیٹے کو باپ کی، باپ کو بیٹے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا گریبان کھینچ رہے ہیں، باپ کی بیٹے کے ساتھ نہیں بنتی۔ بہت ساری جگہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، باپ آ کے روتا ہے میرے گھر کے اندر میرے سارے بیٹے پڑھے لکھے ہیں لیکن آپس میں اتفاق نہیں ہے، میرے بیٹوں میں اتفاق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انگریز کی تعلیم تو ہم نے دی ہے لیکن دین کی تعلیم نہیں دی ہے۔ ہم نے انگریزی تو سکھائی ہے لیکن قرآن نہیں سکھایا ہے، ہم نے ان کو دین پڑھایا نہیں ہے۔ آپس کے اندر محبتیں پیدا کرنے کا ذریعہ وہ تو دین ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں نا قرآن پاک میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان بھی لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، میں اللہ ان کے دلوں کے اندر محبتیں پیدا کر دیا کرتا ہوں۔ اور پھر میرا اللہ اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، پیغمبر کی پاکیزہ جماعت، وہ صحابہ، ایک مدینہ کا رہنے والا، ایک مکہ کا رہنے والا، ایک یمن کا رہنے والا، ایک حبشہ کا رہنے والا، لیکن آپس کے اندر پیار اتنا تھا، محبت اتنی تھی، تعلق اتنا تھا۔ میرے رب کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس کے اندر شیر و شکر ہے، یہ آپس کے اندر محبتیں کرنے والے ہیں۔ کیسی محبت ہے؟ خدا کی قسم میں اس جنگ کے جس وقت واقعات کو پڑھتا ہوں بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے پیغمبر کا ایک صحابی زخموں سے چور چور، پیاس سے مجبور، میدان جنگ کے اندر پڑا ہوا ہے،
پانی پانی کی آواز لگا رہا ہے، ایک پانی پلانے والا پانی کا پیالہ لے کر بھاگتا ہوا آتا ہے، اس زخمی صحابی کو پانی کا پیالہ پیش کیا گیا، یہ زخمی صحابی پیالہ ہاتھ کے اندر لے کر منہ کے قریب لے جاتا ہے، ابھی پینے لگ رہا تھا، ساتھ پڑے دوسرے صحابی نے آواز لگائی، العطش العطش، ہے کوئی مجھے پانی پلانے والا؟ یہ پیاس سے مجبور صحابی اپنے منہ کے قریب پیالہ لے کر گیا ہوا تھا، پیالہ ہٹاتا ہے، لانے والے کو کہتا ہے اے نوجوان یہ پانی کا پیالہ میرے اس بھائی کے پاس لے جا، وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ دینے والے نے کہا آپ کا آخری وقت ہے، آپ دنیا چھوڑ کر جانے لگ رہے ہو۔ یہ کہتا ہے نہیں نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، میرے سامنے میرا بھائی پیاسا تڑپے اور وہ اس کی تڑپ کو دیکھ کر اس کو پانی کا پیالہ پیش نہ کروں۔ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، سگے بھائی نہیں ہیں، ایک باپ کے بیٹے نہیں ہیں، پانی کا پیالہ دوسرے کے پاس بھیجا، دوسرے کے پاس پانی کا پیالہ گیا، وہ پانی کا پیالہ منہ کے قریب لے گیا، پینے لگا تو تیسرا بول پڑا ہے کوئی مجھے پانی پلانے والا؟ اب یہ خود زخمی ہے، آخری وقت ہے، شہادت قریب ہے، پانی کا پیالہ منہ کو نہیں لگاتا بلکہ کہتا ہے جا اس کو جا کر پانی کا پیالہ پیش کر۔ 10 سے 12 آدمی ایسے صحابہ پڑے ہوئے، پانی کے لے جانے والا آخری والے کے پاس جب گیا، اس کے پاس پہنچنے سے پہلے وہ آخری صحابی جام شہادت نوش کر گیا، وہ بھاگتا ہوا پیالہ لے کر قریب والے کے پاس آتے چلو پہلے والے کو پلا دوں، اس کے پاس آیا وہ بھی شہید، اس سے پہلے والے کے پاس آیا وہ بھی شہید، چلتا چلتا سب صحابہ نے جام شہادت نوش کیا لیکن پانی کا پیالہ نہیں پیا۔ میرے دوستو یہ آپس کی محبت تھی، اپنا اوپر دوسرے بھائی کو ترجیح دی، میرا رب کہنے پہ مجبور ہو گیا یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنا اوپر دوسروں کو ترجیح دینے والے لوگ اگر دیکھنے ہیں تو میرے پیغمبر کی جماعت صحابہ دیکھ لو۔ یہ محبت کہاں سے؟ میرا رب کہتا ہے لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوب، اے میرے پیغمبر زمین و آسمان کی ساری دولت بھی آپ خرچ کر لینا، یا کوئی آدمی زمین و آسمان کی ساری دولت خرچ کر لے، ایسی محبت دلوں میں پیدا کرنا چاہے کبھی پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ محبت اگر حاصل کرنی ہے تو دین اسلام پر عمل کرنا ہوگا، جب دین پر عمل کیا جاتا ہے پھر میرا رب دلوں کے اندر محبتیں پیدا کر۔ آپ دیکھ لیں دیندار لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سینکڑوں مثالیں، کہاں بلال کا، کہاں حبشہ کا رہنے والا بلال، اور کہاں مدینہ کے رہنے والے صحابہ، کوئی یمن کا رہنے والا، کوئی قبیلہ غفار سے تعلق رکھنے والا، کہاں سے اٹھ کر صحابہ جمع ہو گئے، لیکن خدا کی قسم آپس میں محبت ایسی تھی اپنے کسی بھائی کو تکلیف کے اندر دیکھ کر برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہ محبتیں کہاں سے آئی؟ یہ محبتیں کیسے پیدا ہوئی؟ دین اسلام پر عمل کرنے کی برکت سے۔ میں عرض کر رہا ہوں رب تعالیٰ نے حکم دیا ادخلوا فی السلم کافہ، اور دین تو ہے ہی سارا خیر خواہی کا نام۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی، جو بندہ مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، اپنی زندگی دین اسلام کے مطابق گزارے گا، میرا رب اس کے دل کے اندر دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ خیر خواہی پیدا کرنا، یہ خیر خواہی کرنا اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے خدا کی قسم۔ آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر لے کر جا رہے ہیں، لشکر گزر رہا ہے، سلیمان علیہ السلام بادشاہ، نبی بھی ہیں، بادشاہت بھی میرے رب نے عطا کی، لشکر لے کر گزر رہے ہیں، راستے سے گزرنے لگے، ایک چونٹی نے دیکھ لیا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اب لشکر کو دیکھ کر اپنی دوسری چونٹیوں کو کہتی ہے ادخلوا فی مساکنکم یا ایھا النمل، اے چونٹیوں کی جماعت چلو، ادھر سے سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کر آ رہے، تم جلدی جلدی اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ بے دہانی میں اپنے پاؤں سے تمہیں کچل دے۔ اب اس نے اپنی دوسری چونٹیوں کو خیر خواہی کی ہے، میرے اللہ کو چونٹی کا خیر خواہی کرنا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اس چونٹی کا ذکر اپنی پاکیزہ کتاب قرآن پاک میں کر دیا۔ پھر ذکر ہی نہیں کیا بلکہ پوری ایک سورت کا نام سورت النمل چونٹی کے نام پہ اتار کے میرے اللہ نے بتا دیا اگر چونٹی بھی دوسری چونٹی کی خیر خواہی کرے میں رب اس کا مقام اتنا بڑھاتا ہوں کہ اپنے کلام میں جگہ عطا کر دیتا ہوں۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان کی خیر خواہی کرے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرے گا، میرا رب کتنا بڑا مقام عطا کرے گا۔ یہ تو صحابہ کرام کی بات تھی نا کہ پانی پر اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دی۔ قریب کے زمانے کے بزرگ گزرے جن کا نام خواجہ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت پائے کے بزرگ گزرے ہیں، بڑے بزرگ۔ بادشاہ وقت نے ایک مرتبہ کہا کہ میرے مزاج کے مطابق فتویٰ دو، کہا نہیں دیتا، میں شریعت کی بات کرتا ہوں، زمانہ مخالف ہو جائے پرواہ نہیں،
سوشل میڈیا پہ شور ڈال لینا پرواہ نہیں، جو مرضی کر لو، میں نہیں کچھ کرتا، میں نے رب کے احکامات کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ بادشاہ وقت ناراض ہو گیا، تجھے بھی قتل کروں گا، ساتھ تیرے ساتھیوں کو بھی قتل کروں گا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں نظر ملا کر کہا قتل کر دے، شہید کر دے، تیرے مزاج کے مطابق بات نہیں کروں گا۔ اب جلاد کو حکم دیا قتل کرنے کا۔ ابو الحسن نوری یہ جلاد کے قریب کھڑے ہیں، 3 ساتھی یوں قطار کے اندر کھڑے ہیں، توجہ کرنا توجہ کرنا۔ ابو الحسن نوری کے چہرے کے اوپر نور، متانت، سنجیدگی، میرے اللہ کی جانب سے جو محبت کا اظہار تھا۔ بادشاہ وقت دیکھتا ہے، دل میں رحم آتا ہے، کیسی طرح میں ابو الحسن نوری کو بچا لوں، اس کے ساتھی قتل ہو جائے خیر ہے۔ ابو الحسن نوری کو بچاتا ہوں۔ جلاد کو کہا یہ جگہ مناسب نہیں ہے، کسی اور جگہ ہٹا کر ان کو لے جا کر کھڑا کر، وہاں جا کر قتل کرنا۔ اس کے دل کے اندر یہ بات تھی، جگہ بدلے گی، ابو الحسن نوری دور ہو جائے گا، ساتھی قریب ہوں گے، جلاد ان کو قتل کرے گا، میں اس کو بچا لوں گا۔ لیکن ماجرا بڑا عجیب، جب جگہ بدلی ہے، دوسری جگہ پر بھی جلاد کے سب سے زیادہ قریب جو کھڑا تھا وہ ابو الحسن نوری کھڑا تھا۔ اب بادشاہ نے پوچھ لیا، اے ابو الحسن نوری، میں نے جو جگہ بدلوائی ہے نا وہ اس لیے بدلوائی تھی کہ آپ ذرا دور ہو جاؤ، آپ جلاد کے اتنے قریب کیوں کھڑے ہیں، دوسرے ساتھیوں کو دور کیوں کیا ہوا؟ جواب سننا۔ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں قریب اس لیے کھڑا ہوں، اس وقت کے اندر میں اپنے ساتھیوں کے لیے اور تو کچھ نہیں کر سکتا، ہاں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ میں جلاد کے قریب کھڑا ہو جاؤں، جتنی دیر مجھے قتل کرنے میں جلاد کو لگے گی اتنی دیر میرے دوسرے ساتھی زندہ تو رہ لیں گے نا، اتنی دیر، سمجھ میں آئیے جی بات، اتنی دیر میرے دوسرے ساتھی زندہ تو رہیں گے، میں ان کو بچا تو نہیں سکتا، کم از کم ان کی زندگی کے لمحات کے اندر کچھ فاصلہ تو قائم کر سکتا ہوں۔ میرے دوستو، جب دین دل کے اندر ہو، جب دین اسلام زندگی کے اندر ہو، پھر بندہ دوسروں کی خیر خواہی دیکھتا ہے، دوسروں کے لیے محبتیں بانٹتا ہے، دوسروں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، پھر دوسروں کی عزتوں کو اچھالا نہیں کرتا۔ اب دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں کے اندر بھائی دوسرے کا دشمن ہے، معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی خیر کوئی پتہ نہیں، وہ پڑا ہے، بیمار پڑا، اس کا مسئلہ ہے نا، میرا تو نہیں ہے، اس کا بھائی۔ جب دلوں کے اندر محبت اسلام آ جائے تو پھر محبت پہ، پھر دوسرے کے نقصان سے بھی تکلیف ہوتی ہے، پھر دوسرے کو نقصان ہو نا، مسلمان بھائی کو نقصان ہو، پھر مسلمان تڑپتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے جسم کے جتنے اعضاء ہیں، جب تک روح بدن کے اندر ہے، اس ہاتھ کو تکلیف ہوگی تو بدن سارا تڑپے گا، آنکھ میں تکلیف ہوگی تو بدن سارا تڑپے گا، سر کے اندر درد ہوگا تو رات کو ہم سوئیں گے نہیں، کیونکہ روح بدن کے اندر ایک ہی ہے۔ اس روح نے آ کر سارے اعضاء کا آپس میں تعلق بنا دیا۔ بالکل اسی طرح اگر ہمارے دلوں کے اندر اسلام ہوگا، سب دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہمارے گھروں میں بھی پیار آئے گا اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی پیار اور محبت کی فضا قائم ہوگی۔ اور جب اس وقت دین دلوں کے اندر، حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کشتی کے اندر سفر کر رہے ہیں، کشتی کے اندر سفر کرتے کرتے دریا کے درمیان کے اندر پہنچے تو سامنے سے ایک کشتی آ رہی تھی، اس کشتی کے اندر کچھ نوجوان بیٹھے تھے، نوجوان آپس کے اندر شرارتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں کے اندر میوزک چلا ہوا، سمندر کے اندر کشتی ہے، کسی وقت بھی طوفان آ سکتا ہے اور یہ رب کی نافرمانی کے اندر مصروف ہیں۔ جس کشتی میں ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، اس کشتی کے لوگوں نے کہا اے اللہ والے بزرگ، آپ اللہ والے ہیں، دیکھیے یہ رب کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہے، آپ ایسا کیجئے کہ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے بد دعا تو کر دیں۔ توجہ، بزرگ کو کہا ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے بد دعا تو کر دیں، یہ رب کی نافرمانی میں مصروف۔ ادھر ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اللہ جیسے ان نوجوانوں کو تو نے دنیا کے اندر خوشیاں عطا کی، میں تیرا بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں جس طرح دنیا میں ان کو خوش رکھا، ان کو آخرت کی خوشیاں بھی عطا کر دینا۔ بد دعا نہیں کی، ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ گویا ذنون مصری نے میرے پیغمبر کی سنت پہ عمل کیا۔ جب میرے پیغمبر طائف کے میدانوں کے اندر رب کا پیغام پہنچانے کے لیے طائف کے میدان میں کفار کے پاس گئے، کفار نے اوباشوں کو پیچھے لگایا، نوجوانوں کو پیچھے لگایا، وہ پتھر مار رہے تھے، میرے نبی کے جسم کو لہو لہان کر دیا۔
میرے پیغمبر کے پاؤں مبارک کے اندر خون جم گیا، میرے آقا تھک ہار کر بیٹھتے ہیں، میرے اللہ آسمان سے جناب جبریل امین کو بھیجتے ہیں، جبریل آ کر کہتے ہیں اے محمد عربی میں رب کا پیغام لے کر آیا ہوں، آپ ہاتھ اٹھا کر بد دعا کریں، میں رب اس پوری بستی کو تہس نہس کر دے گا۔ لیکن رب کعبہ کی قسم محمد عربی نے ہاتھ تو اٹھائے تھے، لب بھی ہلائے تھے، لیکن بد دعا نہیں کی تھی، ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، ربا میری اس قوم کے نوجوانوں کو ہدایت دے دے، یہ قوم مجھے جانتی نہیں ہے۔ کس بات کی طرف اشارہ کیا؟ جب دین دلوں کے اندر ہوتا ہے پھر محبتیں آیا کرتی ہیں، پھر نفرتیں نہیں۔ آج ہمارے دلوں کے اندر سے دین کی تعلیمات بہت دور ہیں، ہمارے بدن کے اوپر دین کی تعلیمات نہیں ہیں، تبھی تو خدا کی قسم یہ دیکھنے کے لیے آتا ہم ایک دوسرے کے عیب چھپانے کی بجائے عیب تلاش کرتے ہیں۔ ہمیں کسی کی کوئی کمزوری مل جائے نا، ہم بجائے اس کو تنہائی میں نصیحت کرنے کے نا چوک چراہے کے اندر اس کی عزت کو لٹکا دیتے ہیں، اس کے کپڑے تک اتار لیتے ہیں اور اس کے بدن کا وہ حال کرتے ہیں کہ وہ قیامت کی صبح تک توبہ مانگتا ہے کہ میں کن مسلمانوں کے اندر پھنس گیا ہوں۔ ایک وہ مسلمان بھی تھے نا جو ایک دوسرے کے ساتھ اتنی محبت، میں نے ایک واقعہ پڑھا ابھی چند دن پہلے، واقعہ اخبار کے اندر پڑھ رہا تھا، مسلم اور غیر مسلم معاشرے کا فرق کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کے اندر ہمیں کیا کیا نعمتیں عطا کی۔ امریکہ کے اندر ایک عورت دعویٰ کرتی ہے عدالت کے اندر، توجہ کر کے سننا، شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، دعویٰ کیا اپنے بیٹے کے اوپر، مقدمہ دائر کیا، جج صاحب میں گھر کے اندر رہتی ہوں تو ہمارے گھر کے اندر 3 افراد ہیں، میں ہوں، میرا نوجوان بیٹا ہے اور اس کا کتا ہے، میرا خامن فوت ہو گیا، میرا بیٹا گھر کے اندر آتا ہے تو روزانہ 5 گھنٹے اپنے کتے کے ساتھ گزارتا ہے، اور میری خواہش ہے کہ یہ بیٹا مجھے 5 گھنٹے نہیں کم از کم 5 منٹ تو محبت کے عطا کر دے، میں ماں ہوں، بیٹے کے پاس بیٹھنا چاہتی ہوں، یہ مجھے وقت نہیں دیتا۔ ادھر سے بیٹا مقابلے کے اندر مقدمہ لڑتا ہے، جج نے دونوں کی بات سنی، بات سن کے امریکہ کے جج نے فیصلہ کیا، فیصلہ کرتا ہے کہ اس نوجوان نے کتے کو پالا ہے، کتے کی ذمہ داری اس نوجوان کے کندھوں کے اوپر ہے، اس کی مرضی اپنی ماں کو وقت دے یا نہ دے، عدالت اس کو مجبور نہیں کر سکتی۔ میں خدا کی قسم یہ واقعہ سن کے دل سے شکر کے طور پر رب تعالیٰ کے لیے دعا یا کلمات نکلے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے کیسا معاشرہ ہمیں دیا۔ میرے نبی نے تو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، میں نے جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے رکھ دی ہے۔ وہ انگریز ماں کو وقت دینے کے لیے پابند نہیں کرتا، میرا نبی تو فرماتا ہے صبح سویرے اٹھو، والدین کے چہرے کی زیارت محبت کے ساتھ تم کرو، تمہیں حج اور عمرے کا مقبول ترین ثواب میرا رب عطا کر دے گا۔ میں نے واقعہ پڑھا کہ امریکہ کے اندر باپ اپنی نوجوان بیٹی کو گھر کے اندر اگر رکھے گا نا، کمرہ اگر اس کو دے گا تو اس کمرے کا کرایہ وصول کرتا ہے، بیٹی اگر کرایہ نہیں دیتی تو باپ اس کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ میں خدا کی قسم احادیث مبارکہ پڑھ کے جھوم اٹھا، یا اللہ تیرا کتنا بڑا شکر ہے، کیسا ہمیں تو نے دین عطا کیا۔ میرا نبی تو فرماتا ہے بیٹی پیدا ہو، اس بیٹی کو پالو پوسو، اچھی تربیت کرو، تم نے اگر 2 بچیوں کی اچھی تربیت کر کے ان کی شادی کر دی، کل محمد عربی تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوگا۔ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی، میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی کی تربیت کرنے والا، اس کو ادب سکھانے والا، اس کو باعزت طریقے سے گھر سے رخصت کرنے والا، کل قیامت والے دن مجھ محمد عربی کے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا جیسے میری یہ 2 انگلیاں ہیں۔ میں خدا کی قسم حیران ہو گیا، واہ میرے اللہ، تو نے ہمیں دین اسلام کتنا پیارا عطا کیا۔ کمزوری ہماری ہے کہ ہم دین کی تعلیم سے دور ہو گئے۔ آج بھی میرے دوستو اگر چاہتے ہو گھروں کے اندر سکون آ جائے، اگر چاہتے ہو معاشرے کے اندر سکون آ جائے، اگر چاہتے ہو رشتہ داروں کے اندر سکون آ جائے تو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ اس گھر کے اندر سکون نہیں آ سکتا، اس معاشرے کے اندر سکون نہیں آ سکتا، اس خاندان کے اندر سکون نہیں آ سکتا جس خاندان میں دین اسلام کی تعلیم نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔